جاتا ہے اور یہ بغیر کوشش کرے کہ پاگل کی طرح رہتا ہے، یہ دونوں بھی کیا مقدرات کا حصہ ہے یا پھر الگ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دونوں بھی مقدر کا حصہ ہے۔ اگر کوئی پلان بنا کے ہوشیاری سے کام کر رہا ہے تو اس کی مقدر میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ ایسا کرے گا، مصیبتوں سے بچے گا، اور یہ کچھ نہیں کرے گا اور یہ مصیبتوں میں پڑے گا۔ یہ دونوں بھی مقدر کا حصہ ہے۔ حتی العجز والکیس، سرکار نے فرمایا عاجزی اور عقل مندی دونوں بھی جو ہے مقدرات میں سے ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ تو مقدرات اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائپ کے رکھے ہیں، اور اس میں سے ایک تو بدلنے والی نہیں ہے، مگر اب یہ جو ہے الحمدللہ بدلے گی۔ اب ایک واقعہ ایک کتاب میں لکھے ہیں، ایک اللہ والے جو ہے نا راستے سے جا رہے تھے، اچانک ان کو جو ہے ٹھوکر لگی، ایک جگہ پر ٹھوکر لگی، ایک دم پیر جو ہے زخم ہو گیا، انگلی مار لگ گیا، پوری انگلی جو ہے زخمی ہو گئی۔ اب بیچارے گر گئے، ہاتھ پاؤں کو مار لگا، اب وہاں پیر ہاتھ پکڑ لے کے بیٹھ کے رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ ایک اور ایک بدماش آدمی گیا، بدماش انہیں جا رہا، اس کو بھی ٹھوکر لگا، انہیں دیکھا کیا ہے، نیچے دیکھا تو کیا ہے، کچھ گھٹ دکھا، ذرا کھود کے دیکھا، دیگ نکلا، سونا چاندی۔ اب دیگ بولتے منہ میں سے پانی آ رہا نہیں جی، بڑا دیگ نکلا۔ ہم لوگ ابھی تھوڑے آج کل ایسے ہی کرتے، کہاں نکلتا کہ دیگ، وہاں ملا بھی اچھا فائدہ اٹھا لیتے، سمجھے نہیں؟ تمہارے گھر میں دیگ ہے کیا کہ عمل کر کو نکالنا پڑتا بول کے پاگلوں کو اور پاگل بناتے، سمجھ گئے؟ تو بہتر اب وہ دیگ جو ہے اسے ملا باقاعدہ، اس کے اندر ہیرے جواہرات موتیاں ملے۔ ابھی اللہ والے وہاں بیٹھ کے بول رہے مولا کیا انصاف ہے تیرا، واہ 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 کیا انصاف ہے، میں تیرا جو ہے بندہ، میں نمازی متقی پرہیزگار تجھے پکارنے والا، کیا انصاف ہے، پیر توڑ کے دکھا دیا اور اسے جو ہے نا مالا مال کر دیا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے وہ فلاں، آج کی رات اس کی مقدر میں بادشاہ بننا تھا، مگر کیا کریں وہ بدماش ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا مال دے کے بنا دیا، اور تمہاری مقدر میں آج تمہاری موت تھی، مگر تم نیکوکار ہونے کی وجہ سے میں نے اور عمل کرنے کے لیے تمہاری حیات کو بڑھا دیا۔ تھوڑے سے ٹھوکر میں، معمولی سے ٹھوکر میں تمہارا جو ہے بلا، تمہاری آنے والی بلا کو ٹال دیا، موت کو ٹال دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدرات میں آسانیاں کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آسانی کرنے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات میں آپ جتنے دعائیں کریں گے اتنا آسان کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ، اور جتنا ہم اللہ سے بدماشی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہم کو جو ہے اور دبا دے گا۔ قرآن میں آپ سورہ زخرف اٹھائیے، قرآن کے اندر 24ویں پارے میں سورہ زخرف بول کے ایک سورہ آتا ہے، زخرف، اس کا معنی ہے زخرف کا یعنی مطلب دنیا کا شو۔ جیسے ایگزیبیشن میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ایگزیبیشن میں جو ہے نا اندر سے دیکھے تو پورے اٹے کے چکلے کے ہوتے، اوپر سے دیکھنے میں شاندار بلڈنگ دکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آ کے دیکھا تو ارے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کیسا بلڈنگ بن گیا سمجھتا، لیکن اندر دیکھے تو پورے ڈبے اٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو عربی میں اس کو زخرف کہتے ہیں، مطلب کیا، دنیا کا شو، مطلب دنیا کا مال و متاع۔ اللہ نے اس کے بارے میں ایک سورہ اتار دیا، اس سورہ میں اللہ فرماتا ہے اگر مسلمان صبر کر سکتے، ذرا غور فرمائے، قرآن کی آیت ہے، اگر مسلمان صبر کرتے تو میں کیا کرتا، کافروں کو کیا ابوابا وسررا علیہا متکئون۔ اس سے پہلے کچھ آیت یاد نہیں آ رہی، اب حافظوں کی پریشانی کا تو پہلی یاد نہیں آتی، بات کیے پڑھ سکتے پہلے کیسے بول سکتے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ وہ جو کافروں کے جو گھر ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، فرمایا سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا مِّن كُلِّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ پورے اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر مسلمان دنیا کے اندر کوئی اللہ سے شکایت نہیں کرتے، ذرا صبر کر لیتے، تو میں دنیا میں کافروں کو اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا، ان کے گھروں کے چھت سونے کے ہوتے۔ کیا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ان کے گھروں کے جو چھتاں ہیں کیا دیتا،
सोना, सोने के छता देता अल्लाह, अभी तो उनको उतना नहीं दिया ना, उतना भी दे सकता। क्यों? वो लोगों को चंदनी तो देना है ना, उसके बाद क्या करना है? 7 साल के बाद सीधा ले जाके डाल देना है गले में, उठा के दोज़ख में डाल देना है। और आपको, हमको अल्लाह ताला दुनिया में नहीं देना, आखिरत में देना है। तो ये 7 साल की जिंदगी और वहां की जिंदगी अगर आप दोनों को ट्राली कर लेंगे तो ये 7 साल में अगर सोने के टुकड़े भी अगर उन लोगों को दे दे तो कम है। इस वास्ते हम लोग बयान में बोलते रहते हैं, लोग तो रिजर्वेशन के लिए उछलते हैं, भाई रिजर्वेशन मुसलमानों को होना, खरी अलग शक्ल है, मुसलमान बोलना है, नहीं बोले तो वो लोग वो भी नहीं देते ना, पूरा खा लेते, समझे। लेकिन ईमानी तकाजा, ईमान का तकाजा ये है, अरे भाई क्या रिजर्वेशन तुम देते हैं, ऐसे भी ले लो तुम, कोई बात नहीं, हम जाके झाड़ के नीचे जिंदगी गुजार लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरत में जो हमारा मकाम होगा वो देखकर तुम तमन्ना करोगे। क्या करोगे? रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। अब ये सारे काफिर तमन्ना करेंगे, काश मैं भी मुसलमान होता तो कितना अच्छा था, समझे। अब ये काफिरा जो है ना बाहर बोलने रहे, क्या फख्र करो कि हम हिंदू हैं, फख्र करो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू बन के पैदा हुए, वो तो वो लोग बोल रहे, मगर हमारे बारे में अल्लाह बोल रहा है कि जो है फख्र करो कि तुम मुसलमान हो, वरना क़यामत में जाने के बाद वो लोग बोलेंगे काश हम मुसलमान होते। ये हमारी बात नहीं, अल्लाह बोल रहा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। जी, काश के हम मुसलमान होते तो कितना अच्छा था। बात समझ गया? तो मुकद्दरात, आज की रात मुकद्दरात भी बदलते हैं दुआओं से, अमल से, अच्छे अमल से, अच्छी नियतें कर रहे कि हम आज से बदलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, दिल में आपके चेंजेस आ जाना कि हम आज से बदल जाएंगे। बदलना वो तो क्या 2 कानों के बजाय 4 कान लगा लेना है क्या, या 2 आंख के बजाय 2 पैरों के बजाय तीसरा पैर लगा लेना है क्या? बदलने का माना क्या है? क्या बदलेंगे आप? वही हुलिया होगा आपके, वही जिस्म होगा, वही कपड़े होंगे, सब तो वही होंगे, मगर सिर्फ आपका दिल बदलना है। अल्लाह की तरफ जो नहीं था, मौला की तरफ जो माइल नहीं था, दुनिया की तरफ माइल था, अरे दुनिया दुनिया है, उसको रखो वैसे ही, अब अल्लाह ताला की तरफ पलट जाओ। अब दुनिया कैसे इस्तेमाल करें? एक मर्तबा एक अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को, दुनिया की मिसाल, दुनिया को कैसे जो है इस्तेमाल करें। एक अल्लाह वाले थे, शागिर्दों ने आके पूछा, हजरत क्या आप दुनिया को इस्तेमाल नहीं करते? तो फरमाया मेरे बारे में पूछता है, दुनिया में कैसे इस्तेमाल करता हूं। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे बताता हूं, 2 गिलास पानी हाथ में ले ले, 2 गिलास पानी हाथ में ले ले और गिलास में पूरा फुल पानी। उसके बाद बोले कि बाजार जाके आ, और बाजार में दुकाना पूरे सजे हुए हैं, बेहतरीन दुकानात है, बेहतरीन चीजें हैं, हर चीज, और पूरा बाजार देख ले क्या, लेकिन पानी का एक खतरा भी अगर गिरा ना तो तेरी गर्दन निकाल दूंगा। अब ये बोलते ही अब वो शाकिर निकला, अब थोड़ी थोड़ी देर को गिलासों को देख रहा है, चलते जा रहा है, गिलासों को देख रहा है, चलते जा रहा है, गिलासों को देख रहा है, सारा बाजार घूम के आ गया। अब हजरत ने पूछा कि बाबा पूरा बाजार कैसा था? मट्टी पड़ो हजरत, कहां बाजार को देखा, ये पूरे जो है गिलासा देखने से टाइम नहीं है मेरे को, और मुझे डर ये था कि कहीं एक खतरा पानी भी ना गिरे। तो फरमाया बाबा दुनिया को अल्लाह वाले ऐसा ही रखते हैं, सिर्फ रहते हैं बराए नाम दुनिया में, सिर्फ बराए नाम इस्तेमाल करते हैं, और उनकी पूरी नजर उनके ईमान की तरफ होती है, कहीं उनका ईमान खराब ना हो, कहीं उनका अमल खराब ना हो, कहीं अल्लाह ताला का यकीन ना कम हो जाए, हमेशा इधर ख्याल रहता है, दिल की तरफ ख्याल रहता है, और दुनिया में रहते हैं बराए नाम। तो हुजूर ने भी फरमाया कुन फी दुनिया कान्ना का गरीब और आबिरी सबील, अरे दुनिया में ऐसा गुजार ले जैसा कोई मुसाफिर गुजारता है, जैसा कोई मुसाफिर गुजारता है। मुसाफिर बोलते मतलब दूसरे स्टेट वाला, दूसरे मुल्क वाला अगर यहाँ पर आया तो कितनी देर रहेगा, बार बार अपने घर को याद करेगा, बार बार बीवी बच्चों को याद करेगा, और बार बार वहां का ख्याल रखेगा, या नहीं यहाँ खाता होगा होटल में, मेरी बीवी क्या कर रही होगी सोचता है, और यहाँ होटल में खाते रहता है, मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं पता नहीं, उधर सोचता है, और इधर ट्रेन में चलता है, उधर देखता है मेरी बीवी क्या कर रही है, घर क्या होगा, मेरा घर क्या हुआ पता नहीं, 2 दिन छोड़ के आ गया, मैं दूर हो गया, इधर सोचता है। हुजूर ने फरमाया इस तरह गुजार, मुसाफिर की तरह गुजार, तेरा ख्याल हमेशा वहां रहे, तेरे बीवी बच्चे वहां हैं, बच्चे नहीं है बीवियां,
سمجھے آپ؟ کون ہے؟ حور ہوں گے آپ کے لیے، اور ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 70 حور دے گا، ایک جنتی کو 70 حور دے گا، اللہ اکبر۔ اور وہ سارے حور آسمان سے جو ہے دعا کرتی ہیں، اے پروردگار متقیوں کے بیویاں بنا، ہمیں متقیوں کے بیویاں بنا، اللہ والوں کے بیویاں بنا۔ تو اب وہ لوگ دعا کرتے رہتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ذرا غور سے سننا اس حدیث کو، حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی عورت شوہر کو ستاتی ہے، اب آج کل تو یہ کامن ہے نا، تو دنیا کی کوئی عورت اگر شوہر کو گالیاں دیتی ہے، ستاتی ہے، ایک رات بھی اگر شوہر کے خلاف ہو کر سو جاتی ہے، وہاں سے وہ حور اس کو جو ہے آواز دیتی ہے، ارے وہ عورت کیا کر رہی ہے تو؟ چند دن کے لیے میرے شوہر کو میں تیرے پاس رکھی ہوں اور تو میرے شوہر کو جو ہے نا اس طرح تنگ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے تو میرے شوہر کے خلاف؟ وہاں سے وہ جو ہے آوازیں کرتی ہے۔ سنے آیا تو انہیں رہتی نہیں نا، پہلے وہ سنے نہیں آیا بول کے خاموش جو چاہے کر رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حوروں کو اللہ نے اتنے قدردان بنایا، شوہروں کے اتنے قدردان ہے وہ، بات سمجھ گئے آپ؟ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، قدر والی رات دراصل اللہ اکبر 1:30 بج رہے، 1 گھنٹہ میں نے بیان کر دیا آپ کو، تو زیادہ ٹائم بیان میں گزارنا نہیں ہے آپ کو، زیادہ سے زیادہ آپ نمازوں میں یا قرآن کی تلاوت میں یا دعاؤں میں گزارو۔ تو بہرطور آج کی رات میں زیادہ کچھ نہیں بولا، صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات 27ویں رات شب قدر ہے، وہ قرآن کی ایک حرف سے، ایک لفظ سے لوگ جو ہے اس کا استدلال کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، سلام ہیا سے، اور یہ ہیا جو ہے 27واں لفظ ہے۔ اور دوسرا میں نے کیا بتایا، قدر کے تقریباً 4 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، قدر کے 4 معنی، یہ 4 معنوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ چاروں کے چاروں معنی بھی آج کی رات میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کدھر سے بھی کوئی سے بھی اینگل سے دیکھ لیں، یہ چاروں کے چاروں معنی آپ کے لیے مناسب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی رات ہماری مقدر بھی چینج کرتا ہے، آج کی رات پوری دنیا ٹائٹ ہو جاتی ہے فرشتوں سے، آج کی رات اندازے سے اللہ تعالیٰ بے حساب دے دیتا ہے، اور آج کی رات جو ہے نا عزت والی رات ہے، حرمت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے، جدھر سے بھی آپ دیکھ لو اس کا کام بالکل آسان۔ تو آج کی رات میں نے زیادہ کچھ نہیں بولا، صرف یہ 4 پر میں نے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو کیا بولتے بیدار کر دیا کہ آج کی رات کی قدر کیا ہے، وہ ذرا سمجھتے چلو۔ بہرطور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ آج کی رات ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا ہمارے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری طرف پلٹا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری طرف پلٹا لے۔ اے اللہ ہم جب مریں گے اللہ ہم کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے پروردگارہ شیطان سے بچا، اے اللہ تمام نفس کی شرارتوں سے بچا، اے اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان تمام ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلا۔ اے پروردگار عالم جو لوگ قید میں سختیاں گزار رہے ہیں اللہ ان کو تو آسانی سے ان کو چھڑا دے، ان کا انتظام فرما دے۔ اے پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین عالم کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے والوں کو، ہمارے شہر والوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو تیرے خاص محبوب بندے بنا لے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران بنا دے۔ یا الہ العالمین آج کی رات کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے پروردگار عالم یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے مولا، جیسا قدر کرنا تھا ویسا نہیں کیا اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم اس مہینے کی عظمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مہینے کو جب تیرے پاس جائے گا تو ہماری تائید میں بولنے والا بنا، اے اللہ ہمارے خلاف بولنے والا مت بنا۔ اے پروردگار عالم ہم تمام پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کی دعائیں جو کیے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو روزے باقی ہیں وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم خاص کر کے جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں اور جتنے سارے شہر کے اندر ساری دنیا میں جتنے اور ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں جتنے جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں مولا ان سب
کو اے پروردگار تو اپنے فضلوں سے معاف فرما دے. اے پروردگار عالم ان کے عزائم کو اور پختہ فرما اور ہم سب کے لیے دعا کرنے کی ان لوگوں کو توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک اللہ یہ مہینے میں جو جو ہمارے تیرے بندے دعا کیے ہیں کر رہے ہیں کرنے والے ہیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا واسطہ تیرے اولیاء کرام کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. چلیے سلام پڑھیں مختصر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكا يا رسول سلام عليكا يا حبيب عليك صلوات الله. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی راج والے عرش کی معراج